السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم خواتین و حضرات، حکیم محمد ضیاء مطب ابن طبیب آپ کی صحت کے حبیب کی جانب سے آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ہمارا ایک سیریز چل رہا ہے علاج بالغذا کیا ہے۔ اسی سیریز کے اندر آج کی ویڈیو کا عنوان ہے غذا کیسے ہضم ہوتی ہے۔ سامعین محترم، اس سے قبل کہ میں اس عنوان کو آپ کی خدمت میں رکھوں، ایک گزارش کروں گا کہ آپ اس ویڈیو پر پورا دھیان دے گئے تو انشاءاللہ العزیز آپ کو غذائی اجزاء کھانے میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اور آپ کے خون بننے سے آپ کی غذا کو جتنا بھی آپ استعمال کر چکے ہیں کوئی نہیں روک سکتا۔ کیونکہ انسان کو جب علم ہو جاتا ہے نا کہ میں کیا ہوں، میری باڈی کیا ہے، اس کا نظام کیا ہے، تو پھر وہ سنبھل جاتا ہے۔ میری خواہش یہ ہے کہ آپ بغیر ادویات کے جئیں، تندرست جئیں، صحت مند جئیں، آمین۔ سامعین محترم، یاد رکھیے گا، ہم جو کچھ بھی کھاتے ہیں وہ ہم نے سیدھے کا سیدھا اپنے دانتوں میں رکھنا ہوتا ہے، اپنے منہ میں، اور دانتوں کے نیچے چبانا جب ہم شروع کر دیتے ہیں نا غذا کو، تو یہ سلائیوری گلینڈ ہیں، یہ ہمارے گالوں کے اندر لگے ہوئے، یہ سلائیوری گلینڈ ہیں۔ ان گلینڈ کے اندر جگر کے ماتحت ایسی رطوبت خارج ہوتی ہے جسے رطوبت سلائیوا ایلوپیتھک سائنس گردانتی ہے۔ اس رطوبت سلائیوا کا جو مزاج ہے وہ انتہائی کھاری، الکلی، نروس ٹیشوز جیسا، اور انتہائی ملائم، بے مزہ اور بے ذائقہ اور انتہائی چکنا ہوتا ہے۔ اس کا مقصد قدرت نے یہ رکھا ہے کہ جیسی بھی ہم غذا کھائیں، جب بار بار چباتے ہیں تو گلینڈ اس کو نرم کرنے کے لیے، اس کے اندر نرمائی پیدا کرنے کے لیے، تاکہ ہمارے ایسوفگس سے، اس غذائی نالی سے یہ غذا آسانی سے سلپ ہو کر ہمارے معدے تک چلی جائے۔ پھر آپ یاد رکھیے گا، رطوبت سلائیوا کے اندر نروس ٹیشوز کی زیادتی ہوتی ہے، الکلی کی زیادتی ہوتی ہے، کھار کی زیادتی ہوتی ہے، اور آپ کے رطوبت سلائیوا نے آپ کی غذا کو نرمائی کے ساتھ چبا چبا کر، غذا کے ساتھ جتنی غذا ہو اتنی رطوبت سلائیوا مل جائے تو یہ معدے میں آسانی کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ اور پھر اگلی بات آپ یاد رکھیں، جب بھی آپ کوئی کھٹی چیز کھاتے ہیں نا، لیمن ہو گیا، اچار ہو گیا، فالسا ہو گیا، کچا آم ہو گیا، یا اس طرح کے کئی چیریز بیریز جو کھٹی ہوتی ہیں، کبھی آپ نے تجربہ کیا کہ چیز دور بھی لا کے رکھ دی جائے نا تو انسان کے منہ سے پانی آ جاتا ہے۔ اب یہ پانی جو آیا ہے نا میرے بھائی، یہ کسی سائنس کی روح سے نہیں آیا، کسی سائنسدان کے کہنے پر یہ پانی نہیں آیا، یہ پانی آیا ہے ہم نے آنکھوں سے غذا کو دیکھا، اس غذا کو پہلے استعمال کیا ہوا تھا، دماغ کو پتہ چلا کہ یہ تو کھٹی ہے، اب کھٹی غذا اندر جا کے آپ کی نالی کو، آپ کے منہ کو، آپ کے معدے کو تیزابی کر سکتی ہے، خراش کر سکتی ہے۔ اس تیزاب کو سمجھ کر دماغ نے رطوبت سلائیوا، منہ میں جسے پانی آنا کہتے ہیں، وہ پہلے سے پیدا کر دی کہ اگر ہم کھائیں گے تو رطوبت شامل ہو کر اس کے ایسڈ کو کم کر دیا جائے۔ سب کہہ دیں سبحان اللہ، یہ اللہ کا کام۔ اچھا، آپ میٹھی چیز کھاتے ہیں تو بہت کم پانی آئے گا، کوئی اور چیز کھائیں گے تو بہت کم پانی آئے گا، شاید شدید بھوک کے وقت جب کوئی کھانے کی خوشبو آئے تو بندہ کہہ دیتا ہے کہ یار اب تو منہ میں پانی آنے لگ گیا۔ وہ خواہش ہوتی ہے، رطوبت سلائیوا اپنی گلینڈ اپنی رطوبت پھینکتے ہیں کہ اب کھانا لاؤ ہم اسے نرم کریں۔ یہ ہے دانتوں کا کام، منہ کا کام۔ اب آگے زبان نے پھر چبانے کے ساتھ مدد کرنی ہے، آپ کو ذائقے بتانے ہیں، کڑوا بتانا ہے، میٹھا بتانا ہے، پھیکا بتانا ہے، نمکین بتانا ہے، چرپرا بتانا ہے، تیز بتانا ہے، کم تیزی والا بتانا ہے۔ بہت سارے ذائقے اللہ نے زبان پہ رکھ دیے، جبکہ غذا زبان سے نیچے جانے کے بعد کبھی بھی کوئی انسان ذائقہ نہیں پہچان سکتا کہ یہ کھٹی تھی، کڑوی تھی، میٹھی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ حکماء اور فارماسیوٹیکل کمپنیاں بھی بعض زہریلی اور کڑوی ادویات کو کیپسولوں میں بند کر دیتے ہیں تاکہ مریض آسانی سے کھا لے۔ یہ تو تھی منہ کے چبانے کی اور رطوبت سلائیوا کی کہانی۔ اب آگے آ جائیں، آگے غذا آپ کے معدے میں گر گئی۔ اب معدے کے اندر جب غذا جاتی ہے تو آپ کی اوجڑی جو ہے نا معدے کی، وہ اس کی دیواریں جو ہے میوکس ممبرین بنی ہوتی ہے، میوکس لگی ہوتی ہے، رطوبت سلائیوا سے بھی کہیں
तेज, चिकनी, चर्बीली, मुलायम, यूं समझ लें कि जैसे ग्रीस होती है। ये जो लोग घी कम खाते हैं ना, देसी घी, उनके अंदर ये म्यूकस मेम्ब्रेन कम बनती है और वही मैदे के अल्सर और कैंसर के मरीज बनते हैं, क्योंकि उसकी म्यूकस जो बननी है वो देसी घी से, मक्खन से, मलाई से, दूध से, दही से, ये मिक्सअप ग़िज़ाएँ जिनमें आयल होता है ना, नेचुरल आयल, फैटी एसिड जो होते हैं, वो फिर म्यूकस बनने में मदद करते हैं। जैसे हम किसी भी गाड़ी के इंजन में आयल डाल दे तो उसकी आवाज़ें बंद हो जाती हैं, इसी तरह धुआं देना बंद कर जाती है। इसी तरह मैदे के खट्टे, डकार, तेज़ाबियत, ये म्यूकस मेम्ब्रेन की वजह से अंदर फिर जख्म नहीं होते, क्योंकि मैदे के अंदर HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक तेज़ाब होता है जिसे मॉडर्न मेडिकल साइंस ने नमक का तेज़ाब कहा। अब उस तेज़ाब का pH चूंकि 1.5 से लेकर 1.3 तक होता है। अब उस तेज़ाब के अंदर जब ये रतूबत सलाइवा वाली ग़िज़ाएँ असाबी होकर जब जाती हैं, अल्कली होकर जब जाती हैं, खारी होकर जब जाती हैं, तो कुदरत ने फिर आगे एक हमें अक्ल दी। अब यहाँ सोचिएगा, आप दांत देंगे मुझे क्योंकि मैं एक तालिब इल्म हूँ। अब ये सारी ग़िज़ाएँ आपकी अल्कली होकर नीचे गई हैं। नीचे जाते ही कुदरत ने मैदे में HCl का तेज़ाब रखा हुआ है, जिसका माना ये है कि अगर आप अल्कली लेंगे तो उस अल्कली से अगर कोई नुकसान पहुंचे तो आपको तेज़ाब मदद करेगा, फिर खट्टी चीज़ें खानी। अब ये अल्कली ग़िज़ा गई, आपके मैदे ने उसको वर्क करना शुरू कर दिया और HCl शामिल हो गया। एक तरफ HCl शामिल हो गया, एक तरफ जो आप प्रोटीन खाते हैं ना, उस प्रोटीन से गैर फ़ाल जो है प्रोटीन, जो आपकी गैर फ़ाल प्रोटीन होती है ग़िज़ा में, उससे एक और मादा बनता है जिसे पेप्सोजिन कहते हैं। अब ये पेप्सोजिन जो है जब ये HCl में जाकर शामिल होता है तो फिर ये पेप्सिन बनता है। अब ये पेप्सिन जब बनता है तब ये अमल करता है। खाली पेप्सिनोजिन जो है वो कुछ भी काम नहीं कर सकती जब तक कि इसके साथ HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड तेज़ाब शामिल ना हो, ये हाजमे के अमल को कुछ भी नहीं करती। हाँ, जब HCl और पेप्सिनोजिन ये आपस में मिलते हैं तो फिर पेप्सिन बन जाता है। फिर वो आपकी ग़िज़ा को, जैसे तेज़ाब में रख के ग़िज़ा को गाला जाता है ना, सामिन मोहतरम, आप तेज़ाब में कोई भी चीज़ फेंक दे, 2 मिनट बाद वो ख़त्म हो जाती है, जल जाती है, गल जाती है। तो HCl मैदे का तेज़ाब इतना तेज होता है और आपकी ग़िज़ाओं को 3 घंटे तक आपका मैदा इस तेज़ाब के अंदर उलट पुलट करता रहता है। आपके उजड़ी के जो कील होते हैं ना, ये आपकी दीवारें आपस में मिलकर ग़िज़ा को उलट पुलट, कभी इधर कभी उधर, कभी पेप्सिन, कभी HCl, कभी ऊपर से रतूबत सलाइवा आप निगलते रहते हैं। थूक भी तो निकलते हैं ना खाने के बाद। कभी थूक ना निकला जाए तो फिर वो बंदा कहता है यार 2 घुट पानी दे दे, वो फिर HCl तेज हो तो पानी मांग लेता है। इस तरतीब से आपकी ग़िज़ा 3 घंटे तक या इससे भी थोड़ा टाइम ज़्यादा आपके मैदे में रहती है और मैदा फिर इसे ये मुख्तलिफ वर्क करके आपके कैल्यूस को तैयार करके ये आपकी छोटी आंत में डाल देता है। सामीन मोहतरम, यहाँ फिर छोटी आंत से कबल मैं एक बात और आपके जहन में डाल दूं। अगर आपने प्रोटीनी ग़िज़ा खाई है या आपने अल्कली ग़िज़ा खाई है या एपिथेलियल सेल की ग़िज़ा खाई है या कनेक्टिव टिश्यूज़ की ग़िज़ाएं ज़्यादा ली हैं, तो आपके मैदे के अंदर वो अमल होगा जिसकी कमी है। तेज़ाब की कमी है तो HCl ज़्यादा काम करेगा, और अगर रतूबत सलाइवा की कमी है तो बार बार आप थूक निकलेंगे, बार बार आप पानी पी लेंगे, तो फिर जाकर के आपके उस ग़िज़ा का एक बैलेंस बनाकर मैदा आगे भेजता है कि अब मेरा तेज़ाब का भी, पेप्सिन का भी, रतूबत सलाइवा का भी ये काम हो गया। अब ये बहुत नरम मुलायम एक पेस्ट बन गया, कैल्यूस बन गया। फिर ये छोटी आंत में गिरा, छोटी आंत में जाकर फिर ये 3 से 4 घंटे ये ग़िज़ा रुकती है और फिर छोटी आंतें अपनी हरकतें दूधिया, जैसे हरकत होती है ना नमली की चोटी की तरह, कीड़े की तरह, दूधिया कहते हैं कीड़े को, कीड़े की तरह आगे पीछे जो ग़िज़ा हज़म हो जाती है उसे आगे धकेल लेती है, फिर मैदे से और ले लेती है, फिर उसे हज़म करके फिर आगे भेज देती है, फिर मैदे से और लेती है। ये साथ साथ मैदे से लेती भी रहती है, आगे हरकत भी करती रहती है। अब यहाँ याद रखें, मैदे के अंदर आपके पित्ते का बाइल
اور آپ کے لب لبے کے ہارمونز جس میں لائپس بھی ہے، پتے کا بائل بھی ہے، پتے سے ڈائریکٹ جو ڈک چھوٹی آنت میں جاتی ہے، لب لبے سے ڈائریکٹ آپ کی ایک ڈک چھوٹی آنت میں آتی ہے جس میں آپ کا انسولین بھی آتا ہے اور جس میں آپ کے لائپس انزائمز بھی آتے ہیں۔ یاد رکھیے اب یہاں ایک بات، چھوٹی آنت کے ذاتی کچھ ہارمونز بھی ہوتے ہیں، کچھ انزائمز ہوتے ہیں جو آنتیں پیدا کرتی ہیں، کچھ میوکس ہوتی ہے وہ بھی مکس ہو کے، تاکہ آپ کی آنتوں کی دیواروں کو کوئی نمک، مرچ، تیز مسالے، تیزاب کوئی نقصان نہ پہنچ سکے۔ مستقل میوکس کے اندر رہ کر یہ غذائیں ان انزائمز کو، ان ہارمونز کو، ان تیزابات کو جذب کر کے وہ اپنا عمل کرتی رہتی ہیں۔ جب آپ گھی زیادہ کھائیں گے، دیسی گھی یا روغنیات ذکر میں کر چکا ہوں، پھر آپ کا لبلبہ زیادہ کام کرے گا، آپ کا پتا زیادہ کام کرے گا، بائل زیادہ جگر بنائے گا اور پتا زیادہ ڈراپ کرے گا۔ جب آپ کا دیسی گھی روغنیات معدے میں جائیں گے، چھوٹی آنت میں جا کر گریں گے، معدے کے اندر یاد رکھیے گا آپ کا گھی یا آئل یا چکنائی، مکھن، بلائی کچھ بھی ہضم نہیں ہوتا، معدہ اسے ڈائریکٹ چھوٹی آنت میں دے دیتا ہے کیونکہ معدہ اسے ہضم نہیں کر سکتا۔ آپ ایسا کریں، ان جاہل ڈاکٹروں کو جو کہتے ہیں نا کہ جی یہ تو سیب کا سرکہ آپ کے فیٹی ایسڈ کے لیے انتہائی مفید ہے، حکیم ضیاء آج چیلنج کرتا ہے پوری دنیا کے ڈاکٹروں کو کہ ایک چربی کی بوٹی لیں، 8 دن تک اسے پیور سرکے کے تیزاب میں پھینک دے، اگر وہ حل ہو جائے تو میں سرے بازار معافی مانگوں گا، میں غلط ہوں اقرار کروں گا۔ اگر وہ 7 دن تک بھی تیز ترین سرکے کا جو یہ تیزاب پلا رہے ہیں، دوسرے تیزابوں کی بات میں نہیں کر رہا، اس میں تو آدمی کی ہڈیاں بھی گل جائیں گی، اگر یہ اس میں حل نہ کر پائے تو پھر سمجھ لیں کہ یہ آج کل میڈیا پہ بیٹھ کر ڈاکٹر سہر چاولہ ہو یا ڈاکٹر عفان چول ہو، چولیں مارنے والے بندے کو چول ہی کہا جاتا ہے۔ میں چونکہ غسیلہ نہیں ہوں لیکن حق پر میں بات کروں گا، ایسے لوگ اپنی دکانداریاں چمکا رہے ہیں، اپنا پنسار سٹور کھول کر سودے بیچ رہے ہیں، آپ لوگوں کا بھلا نہیں کر رہے۔ سرکے کے اندر کبھی بھی آپ کا روغن، آپ کی چربی، آپ کا فیٹی ایسڈ، آپ کے پیٹ کی فیٹ قطعاً نہیں کم ہوگی، گارنٹی دیتا ہوں، وارنٹی لیتا ہوں، آپ کو یقین دلاتا ہوں، تجربہ آپ کریں۔ کیوں؟ قدرت یہ کر رہی ہے کہ HCl جتنا ہائی پوٹینسی نمک کا تیزاب ہے، اس کے اندر دودھ، گھی، مکھن، بلائی، چربی ہضم نہیں ہوئی، قدرتی جو تیزاب ہے اس کے اندر وہ ہضم نہیں ہوا اور وہ آنتوں میں جا کر پتے کے بائل سے اور لبلبے کے لائپس انزائم سے وہ چربیوں کے مالیکیول آپس میں ٹوٹ رہے ہیں۔ میں آگے سمجھاتا ہوں۔ ان جاہلوں کا بنا سرکہ، یہ جو سرے عام بال کھلار کے بیٹھی ہوتی ہیں جی یہ ایپل سائڈر وینیگر بیچ رہی ہیں، کیا ہے؟ آپ کے فیٹی لیور کے لیے ٹھیک ہے، آپ کے پیٹ کی فیٹ کے لیے ککھ بھی نہیں۔ آپ تجربہ کر لیں، 10 دن تک فیٹی لیور والا روزانہ سرکہ پیے، اس کی طبیعت اور خراب ہو جائے گی۔ آپ تجربہ کر لیں، 10 دن تک فیٹی لیور والا روزانہ صبح و شام سرکہ پیے، اس کی طبیعت خراب ہوگی، اس کو قبض بڑھ جائے گی، گیس بڑھ جائے گی، جلن بڑھ جائے گی، فیٹ کم نہیں ہوگی۔ معلوم ہوا ادارہ ابن طبیب ماڈرن میڈیکل سائنس کے چہتوں کی جہالت کو بھی آپ کے سامنے رکھ رہا ہے۔ اب آئیے، میدے سے تو گھی نکل گیا، آئل نکل گیا، آنتوں میں آیا، آنتوں میں قدرت یہ کہہ رہی ہے، طبیعت یہ سمجھتی ہے کہ جب گھی آتا ہے، آئل آتا ہے تو جگر لبلبے کے پریشر کو بڑھا دیتا ہے کہ اب ڈراپ کرو بھائی بائل کو۔ سائنس ہی کہہ رہی ہے کہ چھوٹی آنت میں جا کر چکنائیاں ہضم ہوتی ہیں بائل کے طفیل، بائل کے صدقے، بائل کے واسطے سے۔ بائل آپ کے گھی اور چکنائیوں کے مالیکیول کو توڑتا ہے اور اسے بریک کر کے، فل باریک کر کے، بریک سے باریک مالیکول بنا دیتا ہے۔ جب بائل کا کام پورا ہو جاتا ہے، وہ آپ کا گھی، آئل، چربی مالیکول میں باریکیوں میں بدل جاتی ہے، پھر لائپس انزائم آپ کے لبلبے کا کام بدل جاتا ہے۔ وہ لبلبہ پھر آپ کو لائپس انزائم دے کر اس مزید چربی کے مالیکول کو اور مزید تحلیل کر کر بالکل اسے خوراک میں شامل ہونے کے قابل بنا دیتا ہے۔ یہ جاہل کیوں کہتے ہیں کہ آپ کے چربی میں، دل میں چربی جم گئی جی، آپ کے پتے پہ چربی جم گئی جی، آپ کے، او بھائی چربی اس کے جمی
جس کا جگر کمزور، چربی اس کے جمی جس کا لبلبا کمزور۔ جب لبلبا جگر کے ماتحت ہے تو مان لو کہ جس کا جگر کمزور ہوتا ہے اسے گھی بند کرنا ہے، اسے چربی بند کرنی ہے، اسے آئل بند کرنے ہیں۔ آپ نے سب کا گھی چربی آئل بند کرا کے دنیا کو بتا دیا کہ ہم جاہل ترین ہیں، ہمیں اپنا کوئی علم نہیں۔ یہ میرا چیلنج ہے، کوئی پروفیسر آنا چاہے تو میرے ساتھ جہاں مرضی آ جائے، آگے بات کریں۔ اب لائپس بھی آ گیا، پتے کے بائل نے بھی کام کر دیا، آپ کا گھی آپ کے خون میں شامل ہونے کے قابل ہو گیا، جس نے آگے جا کر آپ کو لوبریکیشن کا کام دینا ہے، آپ کو لچک کا کام دینا ہے، آپ کو فلیکسیبلٹی کا کام دینا ہے۔ یہ گھی کے بغیر نہیں ہوتا۔ یہ لکڑیوں جیسے جو سوکھے پھر رہے ہیں نا مریض، جن کے آئل گھی چربیاں بلائی بند کرائی جا رہے ہیں، یہ جاہل، انہوں نے مار دیا ان کو، بے موت مر رہے ہیں بیچارے۔ آگے آ جائے۔ اب جو آپ کی غذا کے اندر میٹھا تھا وہ بھی جناب ابھی آنتوں میں رک گیا۔ اب پھر جگر نے لبلبے کو آرڈر دیا، میرے بھائی جلدی کرو، انسولین پیدا کرو۔ انسولین آپ کے پھر اسی ڈکٹ کے راستے سے لبلبے سے آپ کی آنتوں میں آئے گی، پھر آپ کے میٹھے کے مالیکیول کو توڑ توڑ کر ان کو گلوکوز میں بدلے گی۔ پھر یہ غذا 4 گھنٹے گزار کر آپ کے پھر پورٹل وین کے راستے جگر کو چلی جائے گی، اور ٹھوس غذائیں بڑی آنت ریکٹم کی غذا بننے کے لیے اور پخانہ بننے کے لیے بڑی آنت میں چلی جائے گی۔ 4 گھنٹے یا 5 گھنٹے تک یہ غذائیں بڑی آنت میں رہتی ہیں، جہاں بڑی آنت آپ کے اس غذائی اجزاء کو، جو پخانہ بن رہا ہوتا ہے نا وہ بھی غذا ہی ہوتی ہے، لیکن اس کے اندر بھی ابھی غذائی اجزاء باقی ہوتے ہیں جو طبیعت مقد کی طرف بھیج کر، ریکٹم کی طرف بھیج کر، بڑی آنت کی طرف بھیج کر وہاں روکتی ہے، تاکہ اس میں سے بھی جو غذائی اجزاء ہیں وہ بڑی آنت کی خوراک بن جائے۔ سامعین محترم، یہ آپ کی غذا کے کھانے کا ذکر کر رہا ہوں، اب آپ کو سمجھ آئی؟ اب ایک بات جو ضمن میں آئی پھر رہ گئی تھی، کچھ آپ کی وہ غذائیں جو بالکل لیکوڈ ہوتی ہیں، یخنی ٹائپ ہوتی ہیں، مشروب ٹائپ ہوتی ہیں، سوپ ٹائپ ہوتی ہیں، وہ آپ کے معدے سے ہی ہضم ہو کر ان سے گھی نیچے چلا جاتا ہے، آئل چھوٹی آنت کی طرف چلے جاتے ہیں، کیونکہ آئل اور گھی ڈائریکٹ خون میں شامل ہی نہیں ہوتے۔ اعلان کر رہا ہوں، جس کی جرت ہو وہ آئے، مقابلہ کرے علمی، لڑائی نہیں، جھگڑا نہیں۔ گھی وغیرہ نکل جاتے ہیں، اور جو باقی جوسز ہوتے ہیں نا وہ ڈائریکٹ مجاری الصدر، معدے کے اندر سے ہی ایک آپ کی ڈکٹ جو ہوتی ہے ڈائریکٹ خون میں شامل ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ کمزور اور نحیف مریض کو جوسز پلانے کے لیے کہتے ہیں، آپ انہیں ڈرپیں لگا دیتے ہیں یا انجیکشن لگا دیتے ہیں، ڈائریکٹ خون میں شامل ہو جائے۔ معدہ ڈائریکٹ طاقت کی غذاؤں کو جوس بنا کر وہ خون میں شامل کر کے بحالی لے آتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اس لیے طب یونانی نے ایک شاہکار بنایا، ماء اللحم، ہم تیار کرتے ہیں۔ اب یقین جانیں، ماء اللحم کی بوتل، اصل جو 1 نمبر بوتل ہوتی ہے نا وہ 10,000 کی تیار ہوتی ہے، کمپنیوں نے بنا رکھی ہیں 250 روپے کی بوتلیں، وہ تو رنگ شدہ عرق ہے، ماء اللحم بڑی دور کی بات ہے۔ ماء اللحم 1 کپ صبح 1 کپ شام پیا جائے، 40 دن کے اندر بندہ پہچانا نہیں جاتا۔ اس کا بھی کبھی انشاءاللہ ماء اللحم پہ موڈ آ گیا تو پھر بتاؤں گا، اس کا نسخہ بھی، اس کی ویڈیو بھی، اس کے فائدے بھی، اور یہ طب یونانی کا شاہکار ہے۔ جیسے جواہر مہرہ طب یونانی کا شاہکار ہے نا، ویسے ماء اللحم بھی اس کا شکار ہے۔ یہ تو ضمن میں بات آ گئی تھی۔ اب وہ خون میں شامل ہو گیا، چکنائیاں اور وہ گلوکوز وغیرہ سب اب پورٹل وین کی طرف غذا چلی، کہاں گئی؟ جگر میں۔ یہاں پھر ضمن میں ایک بات آ گئی، ماڈرن میڈیکل سائنس کہتی ہے جی جگر میں خون نہیں بنتا، جھوٹ بولتی ہے، غلط ہے اس کا تجربہ، غلط ہے اس کی سائنس، یہ متھ ہے۔ آپ یاد رکھیں، خون کے اندر چکنائی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے نا؟ تو چکنائی تو معدے میں ہضم ہی نہیں ہوتی، سائنس مجھے جواب دے دے۔ چکنائی، گھی، مکھن، بلائی، زیتون، روغن زیتون، ناریل کا آئل، سرسوں کا آئل، تلوں کا آئل، جو بھی یہ پلا رہے ہیں آج کل، وہ تو معدے میں ہضم ہی نہیں ہوتا، وہ تو ہضم ہی چھوٹی آنت سے ہوتا ہے، چھوٹی آنت سے ہوتا ہوا پھر وہ غذاؤں کو لے کر جگر میں جاتا ہے۔ تو یہ ڈائریکٹ اگر معدے میں ہی صرف خون بنتا ہے تو پھر یہ گھی بھی معدے سے ہی خون بن کے شامل ہونا چاہیے۔ یہ سائنس کا سب سے بڑا جھوٹ یا لا علمی میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اگلی بات، اب پورٹل وین کے راستے جب جگر میں جائے گا تو جگر کے اندر ایک بھٹی ہوتی ہے، جگر ایک بہت بڑا مرکز ہے، غدد کا، گلینڈ کا مرکز ہے، بادشاہ ہے، اس نے ہزاروں کام کرنے ہوتے ہیں، 500 کام تو سائنس گنوا چکی ہے۔ آپ کی غذا کو صفائی بھی کرنا ہے، اس کے ٹاکسن بھی نکالنے ہیں، آپ کا پیشاب بھی غذاؤں کے ساتھ، دواؤں کے ساتھ خارج کروانے کے لیے گردوں کی طرف بھیجنا ہے، آپ کی غذاؤں کو جزو بدن بھی بنانا ہے، پروٹین کو الگ کرنا ہے، ایپیتھیلیل سیل کی غذا کو الگ کرنا ہے، نروس ٹیشوز غذا کی الگ کرنا ہے،
بہت سارے کام لیور کے۔ اب لیور میں جا کر جو ٹھوس غذائیں پہلے معدے سے نکلی تو کیلیوس بنی، چھوٹی آنت سے نکل کر جب جگر میں گئی تو کیمیوس بنی۔ اب یہ کیلیوس اور کیمیوس ماڈرن میڈیکل سائنس کے جملے ہیں۔ بتائے کیا معدے میں ہی کیلیوس تیار ہوتا ہے اور کیمیوس کہاں تیار ہوتا ہے؟ سائنس نہیں بتائے گی۔ بتائے گی کہ ایک چیز معدے میں تیار ہوتی ہے، ایک چیز آنتوں میں تیار ہوتی ہے۔ آنتوں میں غذا اگر آتی نہیں تو کیلیوس کیوں بنتا ہے، کیمیوس کیوں بنتا ہے؟ گھی یہاں کیوں ہضم ہوتا ہے، چینی یہاں کیوں ہضم ہوتی ہے؟ تو سامعین محترم، یہ وہ حقیقت کی باتیں ہیں جس سے سائنس آج بھی اندھی ہے، اگر جانتی ہے تو بتاتی نہیں۔ سامعین محترم، اب جگر نے آگے آپ کی غذاؤں کو ہضم کرنا ہے، آپ کی غذاؤں کے ٹاکسن جمع کر کے وہ پسینے کے رستے خارج کرنے ہیں، پیشاب کے رستے خارج کرنے ہیں، پخانے کے رستے خارج کرنے ہیں۔ اگر آپ کا جگر کمزور ہے تو آپ کا خون بھی کمزور بنے گا، آپ کی قوتیں بھی کمزور ہو جائیں گی، آپ کے جگر کے اندر سوزش آنا بھی شروع ہو جائے گی، آپ کا خون بھی ناقص بنے گا، اور پھر جگر آپ کے ٹاکسن کو خارج کرنے کے بجائے جسم میں کہیں جمع کرنا شروع کر دے گا۔ وہ گردوں میں جمع کرے گا تو گردوں کی خرابیاں، وہ گردوں کے حوض میں جمع کرے گا تو پتھریوں کی مصیبتیں، وہ اگر دل کے والوں میں لے آیا تو دل کے وال بند ہو سکتے ہیں، وہ اگر جگر اپنے لوبس کے اندر لے گیا تو اس کے لوبس خراب ہو سکتے ہیں، وہ برین میں آ گیا تو برین ہیمرج ہو سکتا ہے، وہ خون کے اندر زیادہ آ گئے تو بلڈ پریشر بڑھ سکتا ہے۔ سامعین محترم، میں کون سی بات آپ سے کروں؟ یہ ایک سرکل ہے جو میں نے آپ کو غذا کا جی سامعین محترم، میں کس بات کا ذکر کروں؟ یہ تو ضمن میں چند باتیں آ گئیں۔ اب آ جائیے غذا کیسے ہضم ہوتی ہے۔ اب یہ ہضم ہوگی، اب آگے دیکھیے گا۔ اگر آپ نے زیادہ ٹھنڈی چیزیں لی ہیں تو آپ کا خون ٹھنڈا اور تھک ہو جائے گا، زیادہ گرم چیزیں لی ہیں تو خون زیادہ پتلا اور تیز ہو جائے گا اور پریشر بڑھ جائے گا۔ اگر آپ نے زیادہ چکنی چیزیں لی ہیں تو آپ کے جسم پہ ورم اور تہوج اور اماس اور سوجن آنا شروع ہو جائے گی۔ جب تک آپ کے جسم پہ ورم اور سوجن نہ آئے، آپ کبھی بھی گھی اور چکنی چیزیں بند نہ کریں، ان جاہلوں کے پیچھے نہ لگیں۔ پہلی علامت یہ ہوتی ہے کہ 2 چمچ بھی گھی کے ہضم نہیں ہوتے، نہ لب۔ پتے کی پتھری کیوں بنتی ہے؟ پتے کی پتھری جب جگر صحیح کام نہیں کر رہا، بائل بنا نہیں رہا، تو سابقہ بائل تو جم گیا، خشک ہو گیا خشک غذاؤں سے، سرد ہو گیا سرد غذاؤں سے، پتا پھول گیا تر غذاؤں سے، پتا پھیل گیا گرم غذاؤں سے۔ انہوں نے کاٹ کر پھینک دیا کیونکہ سائنس یہاں ناکام ہے۔ سائنس پورے سرکل کو ہی نہیں بتا سکتی، کہاں سردی سے خون جمتا ہے، کہاں گرمی سے پھیلتا ہے، کہاں پانی سے پھولتا ہے، بتا ہی نہیں سکتی۔ اتنا سا نمک کھانے سے بی پی ہائی کیوں ہوتا ہے پتہ ہے؟ نمک 1 مالیکیول نمک کا 7 مالیکیول پانی کے یہ جذب کرتا ہے۔ نمک سے بی پی نہیں بڑھتا، جو نمک پانی کو جسم میں روکتا ہے، اس پانی کے پریشر سے شرائنیں پھولتی ہیں، تب بی پی ہوتا ہے۔ جب زیادہ چکنائیاں جسم ہضم نہیں کر پاتا، جگر خراب ہوتا ہے، بندے کھا لیتے ہیں، جگر پھول جاتا ہے، سوج جاتا ہے، آنکھیں سوج گئی، پھر دل بھی سوجے گا، پھر اٹیک بھی ہوگا، پھر انہیں نظر بھی آ جائے گا کہ بھئی چکنائی ہے۔ انہوں نے چکنائی بند کر دی، جگر کو ٹھیک نہیں کیا۔ میرا ٹاپک نہیں ہے جی، میں اس پہ بات کروں گا پھر کبھی۔ تو سامعین محترم، اب آپ نے دیکھا کہ غذا کم از کم 12 گھنٹے میں ہضم ہوتی ہے۔ میں مختصر کر رہا ہوں، مجھے پھر غصہ آ جاتا ہے۔ کم از کم 12 گھنٹے میں غذا ہضم ہوئی اور آپ کے خون میں بدلی، تو اب آپ خود سوچ لیں، جو صبح بھی کھا رہے ہیں جناب، بریک فاسٹ بھی چل رہا ہے، پھر جناب دوپہر کو بھی کھانا کھا رہے ہیں، پھر سنیکس بھی چل رہے ہیں، پھر عصر کی بعد مغرب کے بعد چائے اور فروٹ چل رہا ہے، پھر جناب رات کو ڈنر چل رہا ہے۔ یہ 5 دفعہ کھانے والی قوم کو ہارٹ اٹیک نہ ہو، فالج نہ ہو، لکوہ نہ ہو، سٹروک نہ ہو، ہارٹ کے مسئلے نہ ہو، شوگر نہ ہو، کیا نہ ہو، انہوں نے معدے کو، آنتوں کو، جگر کو موقع ہی نہیں دیا کہ وہ غذا کو ہضم کر لیں۔ جب آپ کھائی ہوئی غذا پہ دوسری غذا کھائیں گے، یا پہلی غذا زہر میں بدلے گی یا بعد میں آنے والی غذا زہر میں بدلے گی، یا پہلی غذا خمیر پھڑ کے، تبخیر پھڑ کے، تعفن پکڑ کے جراثیموں کو بنے، یا پہلی غذا خمیر بن جائے گی، یا پہلی غذا جراثیم بن جائیں گے، تعفن بن جائے گا، وہ ماحول بنے گا جس میں جراثیم بنیں گے، پھر ڈاکٹروں کو موقع ملے گا کہ ہاں فلاں جراثیم آ گئے۔ جب آپ 12 گھنٹے کے بعد کھائیں گے یا کم از کم 8 گھنٹے کے بعد کھائیں گے، آپ کے جسم میں غذا بچے گی نہیں، جراثیم کہاں بنیں گے؟ جراثیم بنتے ہی تب ہیں، غذا کا تعفن جب بنتا ہے۔ یہ میں بارہا سمجھا چکا ہوں، جراثیموں والی ویڈیو سن لیجئے گا، اس میں بھی بتا چکا ہوں کہ جب تک ماحول نہ بنے، جب تک مادہ نہ بنے، جب تک مناسب درجہ حرارت نہ ملے، کوئی بھی جراثیم زندہ نہیں رہ سکتا۔ یہ پہلے ماحول آپ بناتے ہیں، کھانے کے اوپر کھانا کھا کر، پھر پیپسیاں، پھر کوک، پھر مشروب
مشروب، پھر جوس، پتہ نہیں کیا کیا، پھر آپ بیمار ہو جاتے ہیں۔ تو سامعین محترم، یہ تھی وہ کہانی غذا کیسے ہضم ہوتی ہے اور کیسے خون میں بدلتی ہے، میں نے آپ کو سمجھا دیا۔ انہی باتوں کے ساتھ حکیم محمد ضیاء، ادارہ ابن طبیب اور مطب ابن طبیب کی ٹیم کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مطب ابن طبیب پر فری آن لائن چیک اپ کیا جاتا ہے۔ ابھی ہمارے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کریں اور گھر بیٹھے اپنا مزاج معلوم کریں۔ اپنے مزاج کے مطابق غذائی چارٹ یا دوا کا کورس منگوائیں۔ آئیں فطری اور قدرتی طریقہ علاج کی طرف مطب ابن طبیب کے ساتھ۔